الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر دل میں بس رہی ہے محبت حضور کی یا رب ہمیں بخش دے اطاعت حضور کی قرآن پاک میں ہیں انہی کے واقعات اپنے لیے مثال ہے سیرت حضور کی سورج پلٹ گیا اور کبھی ٹکڑے ہوا قمر دونوں جہانوں پہ ہے نبوت حضور کی فرشتوں جیسی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کی مسلم دونوں عالم میں صداقت ہے صحابہ کی نبی کا دین اصلی شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے نبی کا دین اصلی شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے یہ احسان ہے صحابہ کا عنایت ہے صحابہ کی انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں سنی نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تشکیل دیا گیا ہے اور آج جس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت والی زندگی جو 23 سال پر محیط ہے اور نبوت کے گواہ کون میرے دوستوں حضور پاک علیہ السلام کی نبوت والی زندگی 23 سال پر ہے حضور پاک علیہ السلام 13 سال مکہ میں 10 سال مدینہ میں گزارتے ہیں اس کے بعد کملی والے کا وصال ہو جاتا ہے میرے دوستوں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں وہ انقلاب پیدا کیا وہ انقلاب برپا ہوا وہ خیر کا انقلاب وہ تو ہیت والا انقلاب اتنے کم وقت میں کیسے برپا ہوا میرے دوستوں پھر حیرانی کی بات تو یہ ہے جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے کملی والے کی عمر صرف 6 سال ہے اماں آمنہ کا بھی سایہ اٹھ چکا ہے کملی والے کی عمر 8 سال ہے خواجہ عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے ان کا انتقال ہو گیا جبکہ چچا خود غریب ہے اس نے اونٹ چرانے پہ لگا دیا بکریوں کو چرانے پہ لگا دیا پھر اس کے بعد رئیس عرب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر تجارت کی ملک شام گئے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا میرے دوستوں حضور علیہ السلام 23 سالوں میں 13 سال مکہ میں 10 سال مدینہ میں گزارتے ہیں میرے دوستوں وقت صرف 23 سال ہے انقلاب پر عجیب آتا ہے انقلاب کیا ہے انقلاب یہ ہے بد اخلاق آتے ہیں با اخلاق بنتے ہیں بے کردار آتے ہیں با کردار بنتے ہیں بد تہذیب آتے ہیں تہذیب یافتہ بنتے ہیں بد چلن آتے ہیں نیک چلن بنتے ہیں بد عقیدہ آتے ہیں نیک عقیدہ بنتے ہیں بد نصیب آتے ہیں با نصیب بنتے ہیں جاہل آتے ہیں عالم بنتے ہیں شرم و حیا سے آری آتے ہیں عفت و عصمت کے پیکر بنتے ہیں میرے دوستوں وقت صرف 23 سال
سال ہے، ویسے حضور کی پوری زندگی 63 سال ہے، لیکن نبوت والی زندگی 23 سال ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب یہ ہے کہ سراہ عرب کے وحشی جو علم و معرفت، تہذیب و تمدن سے بالکل خالی تھے، جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو علم و حکمت شائستگی کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ابو بکر میرے نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے ابو بکر تھا، لیکن وہی ابو بکر میرے نبی کے قدموں میں آنے کے بعد صدیق اکبر بنتا ہے۔ عمر میرے نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے عمر تھا، لیکن وہی عمر میرے نبی کے قدموں میں آنے کے بعد فاروق اعظم بنتا ہے۔ عثمان میرے نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے عثمان تھا، لیکن وہی عثمان میرے نبی کے قدموں میں آنے کے بعد عثمان ذی النورین بنتا ہے۔ علی میرے نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے علی تھا، لیکن وہی علی میرے نبی کے قدموں میں آنے کے بعد امام الاولیاء شیر خدا بنتا ہے۔ میرے دوستوں، جو کل تک ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، میرے نبی کے قدموں میں آنے کے بعد انما المؤمنون اخوۃ کے مصداق بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، نبوت کے گواہ کون؟ گواہان نبوت یعنی اصحاب محمد انتخاب ربوبیت ہے۔ جیسے رب لم یزل نے اپنی الوہیت پر گواہی کے لیے جماعت انبیاء کا انتخاب کیا، بالکل ویسے ہی رب لم یزل نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی کے لیے جماعت صحابہ کا انتخاب کیا۔ میرے دوستوں، گواہان نبوت پر ایک آیت اور ایک حدیث سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سورۃ فاطر آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، جن کو میں نے چن لیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ میری کتاب کے وارث منتخب شدہ لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی کتاب کے وارث کون ہیں؟ اس سوال کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر مظہری کی جلد نمبر 5 میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نبی کی رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کر کے دے دیا ہے۔ میرے دوستوں، اما فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے گواہان نبوت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اما فرماتی ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ سے مراد یہی گواہان نبوت ہیں۔ میرے دوستوں، جب میں گواہان نبوت یعنی اصحاب محمد کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، جب میں گواہان نبوت کے صبح شام کو دیکھتا ہوں، جب میں گواہان نبوت کے سیرت اور کردار کو دیکھتا ہوں، جب میں گواہان نبوت کے شب و روز کو دیکھتا ہوں، تو مجھے کتاب اللہ کے وارث یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب میں نزول قرآن کا زمانہ دیکھتا ہوں تو مجھے کتاب اللہ کے وارث یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب یہ مبارک کتاب آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عبداللہ کے لگتے جگر ساری کائنات کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت لسان نبوت سے سب سے پہلے اس کتاب کو سننے والے یہی گواہان نبوت ہے۔ اس وقت لسان نبوت سے سب سے پہلے اس کتاب کو سن کر سینوں میں محفوظ کرنے والے یہی گواہان نبوت ہے۔ اس وقت لسان نبوت سے اس کتاب کو سن کر پتھروں اور ہڈیوں پر لکھ کر محفوظ کرنے والے یہی گواہان نبوت ہے۔ میرے دوستوں، یہاں کتاب اللہ کے وارث کون ہیں؟ جب میں اس کتاب کے عوامل کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کتاب کے عوامل یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے اقیم الصلاۃ، مجھے سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہوئے یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کہتی
الزکاۃ، مجھے سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ اللہ کی مقدس کتاب کہتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا، مجھے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، جب میں اصحاب محمد کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، اما عائشہ صدیقہ کا فرمان پڑھتا ہوں، تو مجھے اولین ورثاء کتاب اللہ یہی گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ پھر اس لیے یہ میں کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ گواہان نبوت انتخاب ربوبیت ہے۔ میرے دوستو، آئیے میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں درج کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے پوری انسانیت کے قلوب پر نظر انتخاب ڈالی، یہ نظر چلتے چلتے میرے دل پر ٹھہر گئی۔ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کر دی۔ اللہ نے پھر پوری انسانیت کے قلوب پر نظر انتخاب ڈالی۔ اللہ نے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو پوری انسانیت کے دلوں سے بہترین پایا، پوری انسانیت کے دلوں سے عمدہ پایا۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو پڑھ کر صحابہ کے دلوں پر نظر انتخاب ڈال کر کے جن کو محبوب کی نبوت کی گواہی کے لیے منتخب کیا، انہیں گواہان نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اب یہ گواہان نبوت ہے، دنیا ان کو گواہان نبوت اصحاب محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ نبوت کے گواہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جہاں جہاں پہ نبوت نظر آتی ہے وہیں وہیں پہ گواہان نبوت نظر آتے ہیں۔ نبوت مکہ میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت مکہ میں نظر آتے ہیں۔ نبوت مدینہ میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت مدینہ میں نظر آتے ہیں۔ نبوت طائف میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت طائف میں نظر آتے ہیں۔ نبوت احد میں دندان مبارک شہید کرواتے ہوئے نظر آتی ہے، ساتھ ساتھ گواہان نبوت احد میں گردنیں کٹواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، گواہان نبوت میرے دوستوں نبوت خوشی میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت خوشی میں نظر آتے ہیں۔ نبوت غمگین نظر آتی ہے، گواہان نبوت غمگین نظر آتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں جو کہنا چاہوں گا، نبوت غار میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت غار میں نظر آتے ہیں۔ نبوت معزار میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت معزار میں نظر آتے ہیں۔ نبوت جنت میں نظر آتی ہے، گواہان نبوت جنت میں نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج کچھ لوگ صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر بکواس کرتے ہیں۔ آج ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں علامہ حق نواز جنگی شہید کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے، الحمدللہ ہمیں علامہ ضیاء القاسمی کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے، ساری عوام کو یاد ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے پیروکار ہیں، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ہم صحابہ اکرام کی تعریف کریں گے، ہم صحابہ اکرام کی توصیف کریں گے، ہم صحابہ اکرام کی تعظیم کریں گے اور دشمنان صحابہ کا تعاقب کریں گے۔